زندگی کبھی کبھی انسان کو ایسے موڑ پر لا کھڑا کرتی ہے جہاں سے آگے کا ہر راستہ بند اور صرف اندھیروں میں گھرا دکھائی دیتا ہے۔ ارمین کے لیے بھی پچھلے 2 ماہ سے ہر طلوع ہونے والا دن ایک نئی آزمائش اور اذیت کا پیغام لے کر آتا تھا۔ اس کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا وہ کوئی جان بوجھ کر کی گئی غلطی نہیں بلکہ ایک حادثاتی بد احتیاطی تھی۔ ایک بار سفر کے دوران مجبوری میں عوامی جگہ کا استعمال کیا گیا واش روم اس کی زندگی کا سب سے بڑا عذاب بن جائے گا، یہ اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اس انفیکشن نے دیکھتے ہی دیکھتے اتنی شدید نوعیت اختیار کر لی تھی کہ اس کے جسم کے حساس حصوں میں غیر معمولی سوجن اور نڈھال کر دینے والا درد رہنے لگا۔ دن کا چین ہو یا رات کا سکون، ارمین کے لیے سانس لینا بھی دشوار ہو چکا تھا۔ وہ راتوں کو بستر پر لیٹ کر درد کی شدت سے خاموشی سے تڑپتی، تکیے میں منہ چھپا کر روتی تاکہ اس کی سسکیوں کی آواز کمرے سے باہر نہ جائے، لیکن صبح ہوتے ہی اسے اپنے چہرے پر ایک مصنوعی مسکراہٹ سجانی پڑتی تھی، کیونکہ وہ اپنی اس تکلیف کا ذکر کسی سے نہیں کر سکتی تھی۔ شرم، جھجک اور معاشرتی خوف نے اس کی زبان پر تالے لگا دیے تھے۔ وہ چاہ کر بھی اپنی ماں کو یہ نہیں بتا سکتی تھی کہ اس کی بیٹی اندر ہی اندر کس کرب سے گزر رہی ہے۔ اسی چھپی ہوئی تکلیف کا نتیجہ یہ تھا کہ جب بھی گھر میں ارمین کے لیے رشتہ آتا، رشتہ دار یا محلے والے کسی رشتے کی بات چیت چلاتے، ارمین بلا جھجک اور سخت الفاظ میں صاف انکار کر دیتی۔ اس کے اس اچانک اور سخت رویے نے گھر کے ماحول کو مزید تناؤ کا شکار کر دیا تھا۔ اس سب کی نظریں میں وہ ایک ضدی، مغرور اور نخرے دکھانے والی لڑکی بن چکی تھی، جبکہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ انکار کی اصل وجہ کوئی غرور نہیں بلکہ اس کی وہ بیماری تھی جس نے اسے اندر سے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ گھر کے حالات ویسے بھی کچھ اچھے نہیں تھے۔ والد کے انتقال کے بعد سے گھر کا تمام تر نظام جمیلہ بیگم کی معمولی پنشن اور بڑے بیٹے زین کی مرضی پر چل رہا تھا۔ زین شادی کے بعد مکمل طور پر اپنی بیوی نور العین کے زیر اثر آ چکا تھا۔ نور العین ایک چالاک اور تلخ زبان عورت تھی جسے ارمین کا گھر میں بیٹھنا اور رشتے ٹکرانا زہر لگتا تھا۔ ایک دن ناشتے کی میز پر ارمین نے جب حسب معمول چائے کا پیالہ اپنی ماں کی طرف بڑھایا تو جمیلہ بیگم نے ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ارمین بیٹا، آخر کب تک؟ جمیلہ بیگم کی آواز میں التجا اور لرزش تھی۔ آج پھر خالہ کی طرف سے فون آیا تھا۔ وہ لڑکا بہت اچھا ہے، کماتا بھی اچھا ہے، تو آخر کیوں ہر رشتے کو بنا دیکھے ٹکرا دیتی ہے؟ میری گرتی ہوئی صحت کا خیال کر، میں چاہتی ہوں کہ میرے جیتے جی تو اپنے گھر کی ہو جائے۔ ارمین نے نظریں جھکا لیں۔ اس کے پاس اپنی ماں کے سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اس کے دل نے چاہا کہ وہ چلا کر سب بتا دے، لیکن شرم نے اس کا گلا گھونٹ دیا۔ امی پلیز، میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی، آپ بار بار یہ بات مت چھیڑا کریں، ارمین نے مدھم آواز میں کہا۔ اسی وقت نور العین باورچی خانے سے باہر نکلی اور برتن سلیب پر پٹکتے ہوئے طنز کے تیر چلانے لگی۔ اوہ امی جی، آپ بھی کس کے سامنے منتیں کر رہی ہیں؟ ہماری شہزادی صاحبہ کی موڈ ہی الگ ہے۔ ماسٹرز کی ڈگری جو ہاتھ میں آ گئی ہے، شاید اب کوئی شہزادہ ہی ان کے شایان شان ہوگا۔ نہ گھر کا کوئی کام کرنا، نہ شادی کے نام پر ہاں کرنی، بس سارا دن کمرے میں لیٹ کر نخرے دکھانے ہیں۔ اب ہم کب تک اس کا بوجھ اٹھائیں گے؟ زین کی کمائی۔ زین جو وہیں اخبار پڑھ رہا تھا، اس نے بھی بیوی کی سائیڈ لیتے ہوئے کہا۔ نور العین ٹھیک کہہ رہی ہے امی، ارمین کو اب اپنے فیصلے خود کرنے چاہیے۔ اگر شادی نہیں کرنی تو پھر اپنے خرچے خود اٹھائے، ہم پر ہر وقت کا بوجھ نہ بنے۔ ارمین نے تڑپ کر اپنے بھائی اور بھابھی کو دیکھا۔ الفاظ اس کے حلق میں اٹک گئے تھے۔ اس کی بیمار ماں کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہنے لگے جو ارمین کے لیے کسی خنجر کی طرح دل میں پیوست ہو گئے۔ ارمین جانتی تھی کہ اس کی وجہ سے اس کی بیمار ماں کو روز باتیں سننی پڑتی ہیں۔ بس بہت ہو گیا، ارمین نے دل ہی دل میں عہد کیا، میں اپنی ماں کو مزید ذلیل ہوتے نہیں دیکھ سکتی، چاہے میری جسمانی تکلیف مجھے جتنا بھی تڑپائے۔ مجھے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ہوگا، اس گھر سے نکل کر کچھ کرنا ہوگا۔
وہ خاموشی سے اٹھی اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ اب وہ خاموش بیٹھ کر تماشا نہیں دیکھے گی بلکہ اپنے اور اپنی ماں کے لیے نوکری تلاش کرے گی، چاہے حالات کتنے ہی ناسازگار کیوں نہ ہو۔ زندگی جب انسان کو آزمائش میں ڈالتی ہے تو اسے سنبھلنے کا موقع بھی نہیں دیتی۔ ارمین نے دل میں فیصلہ تو کر لیا تھا کہ وہ نوکری کرے گی، لیکن عمل کی دنیا میں قدم رکھتے ہی اسے اندازہ ہوا کہ اس کی جنگ صرف معاشرے سے نہیں بلکہ اپنے وجود سے بھی تھی۔ روز صبح جب وہ اٹھتی تو جسمانی درد کی ایک لہر اس کے پورے وجود میں سرایت کر جاتی۔ انفیکشن اور شدید سوزش کی وجہ سے اس کے لیے مسلسل گھنٹوں بیٹھنا یا کھڑا ہونا ایک ناقابل برداشت عذاب بن چکا تھا۔ اعلیٰ تعلیم یعنی ماسٹرز کی ڈگری ہاتھ میں ہونے کے باوجود وہ کسی ایسی دفتری نوکری کے لیے اپلائی نہیں کر سکتی تھی جہاں مسلسل 8 سے 9 گھنٹے ڈیسک پر بیٹھنا پڑتا۔ درد کی شدت ایسی ہوتی کہ چند منٹ ایک جگہ بیٹھنے سے اس کا جسم پسینے سے شرابور ہو جاتا اور آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگتا۔ انہی حالات میں اس نے شہر کی ایک نامور اور بڑی ٹریڈنگ کمپنی کا اشتہار دیکھا۔ کمپنی کو صفائی ستھرائی اور دیکھ بھال کے لیے ایک ایسے عملے کی ضرورت تھی جو دفتری شفٹوں کے بجائے لچکدار اوقات میں کام کر سکے۔ ارمین نے بنا کچھ سوچے سمجھے اس نوکری کے لیے فارم بھر دیا۔ اس کے لیے اس وقت ڈگری کی انا سے زیادہ اپنی ماں کی عزت تھی۔ 2 وقت کی روٹی عزت کے ساتھ کمانا ضروری تھا۔ اسی کمپنی کے مالک اور ایم ڈی شہریار ایک نہایت ہی بااصول، سخت گیر اور سنجیدہ طبعی انسان تھا۔ دفتر میں اس کا رعب اور دبدبہ ایسا تھا کہ بڑے سے بڑا مینیجر بھی اس کے سامنے بات کرتے ہوئے گھبراتا تھا۔ شہریار اپنے کام کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں کرتا تھا، لیکن اس کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ وہ ہر چھوٹے بڑے ملازم کی فائل کا خود جائزہ لیتا تھا۔ ایک شام جب ڈائریکٹر کیبن میں شہریار نئے آنے والے نچلے عملے کی فائلیں دیکھ رہا تھا تو ایک فائل پر جا کر اس کے ہاتھ رک گئے۔ اس نے NRO فارم پر لگی ارمین کی تصویر اور اس کی تعلیمی سند دیکھی، ماسٹرز ان سوسیالوجی۔ شہریار نے فائل کے صفحات پلٹتے ہوئے زیر لب کہا۔ اس کی گہری اور سنجیدہ آنکھوں میں شدید حیرت کے اثرات نمایاں ہوئے۔ اس نے فوراً اپنے ایچ آر منیجر کو کیبن میں طلب کیا۔ یہ ارمین نامی لڑکی، اس کی تعلیم اتنی زیادہ ہے، پھر اس نے آفس اسسٹنٹ یا ڈیسک جاب کی بجائے صفائی اور دیکھ بھال کے شعبے کے لیے کیوں اپلائی کیا؟ کیا اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ شہریار نے سخت لہجے میں پوچھا۔ منیجر نے جھجکتے ہوئے جواب دیا، سر ہم نے بھی ان سے یہی سوال پوچھا تھا، لیکن انہوں نے کہا وہ طبی وجوہات اور کچھ خاندانی مجبوریوں کی بنا پر ڈیسک جاب نہیں کر سکتی، انہیں کام کی سخت ضرورت ہے۔ شہریار نے خاموشی سے ارمین کی فائل بند کی اور سائیڈ پر رکھ دی۔ اس کے ذہن میں سوالات کا ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک پڑھی لکھی باوقار لڑکی کا ایسے نوکری کا انتخاب کرنا شہریار کو ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے دل میں پہلی بار کسی نچلے ملازم کے لیے ایک عجیب سا تجسس پیدا ہو گیا۔ اگلے ہی دن ارمین کا پہلا دن تھا، سفارش یا ڈگری کی بنیاد پر نہیں بلکہ اپنی مجبوری کی بنیاد پر۔ اس نے سادہ سا کپڑوں کا جوڑا پہن رکھا تھا، چہرے پر زردی اور آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے صاف دکھائی دے رہے تھے، لیکن اس کے چہرے پر ایک بلا کی سنجیدگی اور خودداری تھی۔ شہریار نے اپنے کیبن کے شیشے سے ارمین کو پہلی بار کام کرتے دیکھا۔ وہ فرش کو صاف کرتے وقت بار بار درد کی وجہ سے دیوار کا سہارا لیتی۔ اس کی پیشانی پر پسینے کی بوندیں چمک اٹھتی، لیکن اس نے اپنے کام میں ذرا سی بھی غفلت نہ برتی۔ وہ خاموشی سے اپنا کام کرتی اور کسی سے اضافی بات کیے بغیر ایک کونے میں بیٹھ جاتی۔ شہریار کی تیز نظروں نے ارمین کی اس عجیب و غریب جسمانی بیزاری اور تکلیف کو محسوس کر لیا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ اس خاموش اور سنجیدہ لڑکی کے پیچھے کوئی بہت گہرا راز اور ناقابل بیان درد چھپا ہوا ہے، جسے وہ دنیا کی نظروں سے چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی ہے۔ دن گزرنے کے ساتھ ساتھ ارمین کی زندگی آسان ہونے کے بجائے مزید مشکل ہوتی جا رہی تھی۔ ایک طرف دفتر کے کٹھن محنت اور اس کی اپنی بگڑتی ہوئی جسمانی حالت تھی، تو دوسری طرف گھر کا زہر آلود ماحول اس کی روح کو زخمی کر رہا تھا۔
جمیلہ بیگم کی صحت اب دن بہ دن گرتی جا رہی تھی۔ دل کی مریضہ ہونے کے ناطے انہیں سکون اور بروقت ادویات کی ضرورت تھی، لیکن گھر میں روز روز کے جھگڑوں نے ان کی حالت اور بھی بگاڑ دی تھی۔ زین اور نور العین کی نیت میں کھوٹ اب کھل کر سامنے آ چکا تھا۔ انہیں صرف اس بات سے غرض تھی کہ جمیلہ بیگم کو ملنے والی ماہانہ پنشن کی رقم ان کے ہاتھ میں رہے۔ ارمین جو تھوڑی بہت کمائی دفتر سے لاتی، وہ چپ چاپ اپنی ماں کے ہاتھ پر رکھ دیتی تاکہ ان کی ادویات اور بنیادی ضرورت پوری ہو سکے، لیکن نور العین کو یہ بات بھی برداشت نہیں ہوتی تھی۔ ایک شام جب ارمین دفتر کا کام ختم کر کے تھکی ہار کر گھر لوٹی تو گلی تک چیخنے چلانے کی آواز آ رہی تھی۔ اس کے قدم وہیں جم گئے۔ اس نے جلدی سے دروازہ کھولا تو اندر کا منظر دیکھ کر اس کا خون کھول اٹھا۔ کمرے کے وسط میں جمیلہ بیگم چارپائی پر بیٹھی رو رہی تھی۔ ان کا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ سامنے نور العین ہاتھ نچا نچا کر باتیں سنا رہی تھی، جبکہ زین خاموش تماشائی بنا ایک کونے میں کھڑا تھا۔ میں سیدھی بات کر رہی ہوں امی جی، نور العین کی آواز میں بلا کی زہرناکی تھی۔ آپ کی یہ پنشن اب سے ہمارے ہاتھ میں آئے گی۔ گھر کا راشن، بجلی کے بل اور زین کے خرچے پورے نہیں ہو رہے۔ اگر آپ کی یہ لاڈلی بیٹی یہاں مفت کی روٹیاں توڑنا چاہتی ہے تو یہ نہیں چلے گا۔ یہ جو چند روپے صفائی کر کے لاتی ہے، اسے اپنے شوق پورا کر کے یا اپنا علاج کروائے، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں۔ جمیلہ بیگم نے کپکاتی آواز میں کہا۔ نور العین: بہو، ارمین جو کماتی ہے وہ میری ادویات پر لگ جاتا ہے۔ وہ بیٹی ہے میری، کوئی بوجھ نہیں ہے۔ زین تو خاموش کیوں کھڑا ہے؟ کیا تیرے سامنے تیرے باپ کی دی ہوئی پنشن پر بھی یہ حق جتائے گی؟ زین نے منہ پھیرتے ہوئے بے حسی سے امی، نور العین غلط نہیں کہہ رہی، میرے اوپر پہلے ہی بہت قرضہ ہو چکا ہے۔ ارمین اب جو جوان ہے اور کمانے بھی لگی ہے، اسے اپنے خرچے کی ذمہ داری خود اٹھانی چاہیے۔ آپ ہر بات میں اس کی طرفداری مت کیا کریں۔ ارمین سے اب مزید ضبط نہ ہو سکا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی اور اپنی ماں کے آگے ڈھال بن کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں غصے اور دکھ کی ملی جلی لہریں دوڑ رہی تھیں۔ بس کریں بھائی، اور بھائی آپ کو ذرا بھی شرم نہیں آتی؟ ارمین کی آواز میں غصے کی شدت سے لرزش تھی۔ امی نے پوری زندگی آپ کی پرورش میں لگا دی اور آج آپ ان کی پنشن کے چند روپوں کے لیے انہیں ذلیل کر رہے ہیں۔ مجھے ایک روپیہ نہیں چاہیے آپ کا، میں محنت کر رہی ہوں اور آگے بھی کروں گی۔ میں اپنی ماں کا خیال خود رکھ سکتی ہوں۔ ہمیں آپ کے کسی احسان کی ضرورت نہیں ہے۔ نور العین نے طنزیہ کہکہا لگایا۔ اوہو، بڑا غرور ہے اپنی نوکری پر۔ ایک صفائی کرنے والی اب ہمیں غیرت سکھائے گی؟ اگر اتنی ہی غیرت مند ہو تو اس گھر کا آدھا راشن اور بل بھی اپنے سر لو، ورنہ اپنی ماں کو لے کر الگ ہو جاؤ۔ جمیلہ بیگم کا چہرہ زرد پڑ گیا اور انہوں نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ لیا۔ انہیں سانس لینے میں دشواری ہونے لگی۔ ارمین نے گھبرا کر اپنی ماں کو سنبھالا اور پانی کا گلاس ان کے ہونٹوں سے لگایا۔ امی آپ پریشان مت ہوں، میں ہوں نا۔ ارمین کے اپنے آبلے اور جسمانی سوزش کی تکلیف اس وقت ماں کے دکھ کے آگے بالکل ہیچ ہو چکی تھی۔ جب ماحول کچھ شانت ہوا اور زین اور نور العین اپنے کمرے میں چلے گئے تو جمیلہ بیگم نے ارمین کا ہاتھ پکڑ کر زور سے دبایا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ بیٹا تو کس حال میں ہے؟ تو مجھے کچھ بتاتی کیوں نہیں؟ جمیلہ بیگم نے روتے ہوئے پوچھا۔ تیرے چہرے کا رنگ پیلا پڑ چکا ہے، تو راتوں کو جاگتی ہے، تو مجھے کس بات کی سزا دے رہی ہے؟ ارمین کیا بیماری ہے تجھے؟ ارمین نے تڑپ کر اپنی نظریں چرا لیں۔ اس کا دل چاہا کہ وہ ماں کو سینے سے لگ کر اپنے اندر کا سارا درد، وہ خجالت اور وہ ناقابل برداشت سوزش کی کہانی اگل دے، لیکن اس نے خود پر جبر کیا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے اپنی اس بیماری کا ذکر کیا تو اس کی بیمار ماں یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکے گی اور معاشرے کی طعنے انہیں جیتے جی مار دیں گے۔ کچھ نہیں ہوا امی، بس تھکاوٹ ہو جاتی ہے۔ ارمین نے مصنوعی مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا۔ آپ بس اپنی صحت کا خیال رکھیں، باقی سب میں سنبھال لوں گی۔ ارمین نے ماں کو سلا دیا، لیکن خود ساری رات بستر پر تڑپتی رہی۔ جسمانی تکلیف اپنی جگہ، لیکن بھابھی کے طعنے اور بھائی کی بے حسی نے اس کے وجود کو ریزہ ریزہ کر دیا تھا۔
اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ اب یہ لڑائی اسے تنہا ہی لڑنی ہے۔ اپنے وجود، اپنی عزت اور اپنی ماں کی زندگی کو بچانے کے لیے دفتر کا ماحول معمول کے مطابق مصروف اور پرسکون تھا، لیکن ارمین کے لیے ہر گزرتا لمحہ سولی پر چڑھنے کے مترادف بن چکا تھا۔ مسلسل 2 دن کی ذہنی کشیدگی اور گھر کے جھگڑوں نے اس کی رہی سہی جسمانی طاقت بھی نچوڑ لی تھی۔ جسم کا انفیکشن اور سوزش اب اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ اس کے لیے سیدھا کھڑا ہونا یا قدم بڑھانا بھی ناممکن محسوس ہو رہا تھا۔ چہرے پر شدید زردی چھائی ہوئی تھی اور پیشانی پر سرد پسینے کے قطرے مسلسل چمک رہے تھے۔ دوپہر کے وقت جب وہ چیف ایگزیکٹو کے راہداری کے پاس سے گزر رہی تھی تو اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ درد کا ایک شدید اور ناقابل برداشت کوڑا اس کے جسم پر پڑا اور اس کا تعادل بگڑ گیا۔ اس کے ہاتھ سے صفائی کا سامان چھوٹ کر زمین پر جا گرا اور وہ لڑکھڑا کر گرنے ہی والی تھی کہ ایک مضبوط ہاتھ نے اسے سہارا دے کر گرنے سے بچا لیا۔ وہ شہریار تھا۔ وہ ابھی اپنی کیبن سے باہر نکلا تھا کہ اس کی نظریں ارمین پر پڑیں۔ ارمین، کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو؟ شہریار نے تشویشناک لہجے میں پوچھا۔ ارمین نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے اسے اپنے چہرے پر آیا پسینہ صاف کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کی ہمت بالکل جواب دے چکی تھی۔ اس کے ہونٹ خشک تھے اور وہ کچھ بولنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، اس کا سر چکرا گیا۔ وہ شہریار کے بازوؤں میں بے ہوش ہو گئی۔ شہریار نے بلا تاخیر سے اپنے کیبن کے صوفے پر لٹایا اور فوراً اپنے پی اے کو بلا کر کمپنی کی لیڈی میڈیکل آفیسر اور شہریار کے معروف لیڈی ڈاکٹر کو ہنگامی بنیادوں پر طلب کیا۔ کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر پہنچ گئے اور کیبن کا دروازہ بند کر کے ارمین کا تفصیلی طبی معائنہ کیا گیا۔ جب ڈاکٹر معائنے کے بعد کیبن سے باہر آئے تو اس کے چہرے پر گہری تشویش اور ہمدردی کے تاثرات تھے۔ ڈاکٹر، کیا مسئلہ ہے اس کے ساتھ؟ کوئی سنگین بیماری ہے؟ شہریار نے بے تابی سے پوچھا۔ ڈاکٹر نے ایک گہری سانس لی اور شہریار کو ایک طرف لے جا کر دھیمی آواز میں بولا، مسٹر شہریار، یہ لڑکی ایک نہایت ہی دردناک اور شدید نوعیت کی انفیکشن کا شکار ہے۔ بظاہر یہ لگتا ہے کہ کسی غیر معیاری اور عوامی واش روم کے استعمال کی وجہ سے اسے یہ انفیکشن ہوا ہے، جو وقت پر علاج نہ ہونے کے باعث بہت زیادہ بگڑ چکا ہے۔ جسمانی سوزش اس حد تک ہے کہ اس حالت میں چلنا پھرنا بھی کسی عذاب سے کم نہیں ہے۔ شہریار ششت رہ گیا۔ اس نے پوچھا، لیکن اس نے اتنے عرصے سے اس کا علاج کیوں نہیں کروایا؟ ڈگری ہولڈر ہے، سمجھدار ہے، شرم، جھجک اور معاشی مجبوری۔ ڈاکٹر نے افسوس سے سر ہلاتے ہوئے کہا، ہمارے معاشرے میں لڑکیاں ایسے حساس مسائل پر بات کرتی ہوئی ڈرتی ہیں۔ اس نے شرم کے مارے کسی سے ذکر نہیں کیا اور مسلسل اس تکلیف کو برداشت کرتی رہی۔ اس کی جسمانی حالت کے ساتھ ساتھ اس کی ذہنی حالت بھی بہت خراب ہے۔ وہ شدید سٹریس دباؤ کا شکار ہے۔ اگر اسے فوری اور درست علاج نہ ملا تو یہ انفیکشن مزید خطرناک روپ دھار سکتا ہے۔ ڈاکٹر کی باتیں سن کر شہریار کا دل دہل گیا۔ اس کے دماغ میں ارمین کے متعلق جتنے بھی سوالات اور شکایات تھیں وہ لمحوں میں کافور ہو گئی۔ اس لڑکی کا سخت گیری، اس کا ڈیسک جاب سے بھاگنا، اس کا خاموش رہنا اور اس کا دن رات درد سے تڑپنا، سب کچھ ایک آئینے کی طرح شہریار کے سامنے صاف ہو گیا۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد شہریار خاموشی سے کیبن میں داخل ہوا۔ صوفے پر لیٹی ارمین کے چہرے پر بے ہوشی میں بھی درد کی لکیریں واضح تھیں۔ شہریار نے ارمین کو دیکھا تو اس کے دل میں ہمدردی، احترام اور ایک ان دیکھے جذبے کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ جو لڑکی اپنے اور اپنی ماں کے لیے اتنی بڑی جسمانی اور ذہنی تکلیف کو سینے سے لگائے خاموشی سے لڑ رہی تھی، وہ کوئی عام لڑکی نہیں ہو سکتی تھی۔ تم نے بہت دکھ سہہ لیا ارمین، شہریار نے دل ہی دل میں عہد کرتے ہوئے کہا، اب تم اس جنگ میں اکیلی نہیں ہو۔ تمہاری یہ خاموش تکلیف اور تمہاری عزت اب میری ذمہ داری ہے۔ اب یہ میری ذمہ داری ہے۔ جب ارمین کو ہوش آیا تو اس نے خود کو پرسکون کیبن میں پایا۔ اس کے ہاتھ میں ڈرپ لگی ہوئی تھی اور درد کی شدت میں اب کافی حد تک کمی تھی۔ اس نے گھبرا کر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن پاس ہی کرسی پر بیٹھے شہریار نے اسے نرمی سے اشارہ کیا، سکون سے لیٹی رہو ارمین، اب تمہیں گھبرانے یا کچھ چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے سب معلوم ہو چکا ہے۔ شہریار کی آواز میں اتنی نرمی اور شفقت تھی جو ارمین نے اپنے بھائی کی آواز میں بھی کبھی نہیں سنی تھی۔
ارمین نے شرم اور ندامت سے اپنی آنکھیں بند کر لی اور اس کی آنکھوں کے گوشوں سے خاموش آنسو بہہ کر تکیے میں جذب ہونے لگے۔ اس کا سب سے بڑا راز افشاں ہو چکا تھا، لیکن عجیب بات یہ تھی، اسے ذلت کا نہیں بلکہ ایک عجیب سا تحفظ اور سکون کا احساس ہو رہا تھا۔ شہریار کے دلاسے اور دیکھ بھال نے ارمین کے ٹوٹے ہوئے اعصاب کو ایک عجیب سا سکون بخشا تھا۔ شہریار نے شہر کی بہترین لیڈی اسپیشلسٹ سے ارمین کا باقاعدہ علاج شروع کروا دیا تھا اور دفتر میں اس کے کام کا بوجھ مکمل طور پر ختم کر کے اسے آرام کرنے کا حکم دیا۔ بہترین ادویات اور مسلسل دیکھ بھال کا نتیجہ یہ نکلا کہ چند ہی دنوں میں ارمین کی سوزش اور انفیکشن میں واضح کمی آنے لگی اور اس کے زرد چہرے پر صحت کی سرخی لوٹ آئی۔ لیکن شہریار کا مقصد صرف ارمین کی بیماری کا علاج کرنا نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جب تک ارمین کے گھریلو حالات اور اس کے بھائی بھابھی کا ظلم ختم نہیں ہوگا، ارمین کبھی واقعی سکون کی سانس نہیں لے سکے گی۔ اس نے اپنے ذرائع سے ارمین کے گھر اور اس کے خاندانی حالات کو مکمل معلومات حاصل کر لی۔ جب اسے معلوم ہوا کہ کس طرح ایک بھائی اپنی سگی ماں کی پینشن پر ڈاکہ ڈال رہا ہے اور ایک بیمار بہن کو ذلیل کر رہا ہے، تو شہریار کے اندر کا غیرت مند انسان جاگ اٹھا۔ ایک اتوار کی صبح ارمین اپنے کمرے میں ماں کے لیے دوا نکال رہی تھی کہ اچانک باہر گلی میں ایک قیمتی اور پرتعیش گاڑی کے رکنے کی آواز آئی۔ محلے کے بچے گاڑی کے گرد جمع ہو گئے تھے۔ زین نے تعجب سے کھڑکی سے باہر جھانکا۔ اتنی بڑی گاڑی ہمارے گھر کے آگے، یہ کون آ گیا؟ قبل اس کے کہ وہ کچھ سمجھ پاتا، دروازے پر دستک ہوئی۔ زین نے جلدی سے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے ایک وجیہ باوقار اور سوٹ بوٹ میں ملبوس شخص کھڑا تھا۔ اس کے پیچھے دو ملازم ہاتھوں میں مٹھائی کے تھال اور قیمتی تحائف اٹھائے کھڑے تھے۔ آپ کون ہیں؟ زین نے بڑبڑا کر پوچھا۔ میں شہریار ہوں، ارمین کا باس، شہریار نے نہایت سنجیدہ لیکن رعب دار آواز میں کہا۔ زین کے ساتھ ساتھ پیچھے کھڑی نورالعین کے بھی ہوش اڑ گئے۔ ارمین کے باس کو اپنے غریب خانے پر دیکھ کر نورالعین کے چہرے کا رنگ فاق ہو گیا۔ شہریار بغیر ان کی حیرت کی پرواہ کیے سیدھا اندر چلا آیا، جہاں جمیلہ بیگم چارپائی پر بیٹھی تھی۔ شہریار نے نہایت احترام سے آگے بڑھ کر جمیلہ بیگم کے قدم چھوئے اور ان کے سامنے زمین پر بیٹھ گیا۔ امی جی، میں آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنے آیا ہوں۔ شہریار کی آواز میں عقیدت اور احترام کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ جمیلہ بیگم نے گھبرا کر کہا، بیٹا آپ اتنے بڑے زمین پر کیوں بیٹھ رہے ہیں؟ زین کرسی لاؤ صاحب۔ نہیں امی جی، ماں کے سامنے ہر اولاد چھوٹی ہی ہوتی ہے، شہریار نے نرمی سے کہا اور پھر جمیلہ بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ میں یہاں ارمین کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں۔ یہ جمیلہ سن کر کمرے میں سانپ سونگھ گیا۔ زین اور نورالعین کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، جبکہ کمرے کی اوٹ میں کھڑی ارمین کا دل اتنی زور سے دھڑکا کہ اسے لگا کہ اس کا دم نکل جائے گا۔ جمیلہ بیگم نے حیرت سے پوچھا، بیٹا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم غریب لوگ ہیں اور ہماری بیٹی۔ امی جی، شہریار نے بات کاٹتے ہوئے کہا، ارمین صرف ایک پڑھی لکھی اور باوقار لڑکی نہیں ہے، بلکہ اس نے اپنی ماں کی عزت اور اپنے وجود کے لیے جو جدوجہد کی، اس نے میرے دل میں اس کے لیے بے پناہ احترام پیدا کر دیا ہے۔ میں اس کے ماضی، اس کی خاموش تکلیف اور اس کی ہر مجبوری سے واقف ہوں، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میری موجودگی میں اب اسے یا آپ کو کبھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے یا طعنے سننے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ شہریار نے ایک تیز اور سرد نگاہ زین اور نورالعین پر ڈالی، جو شرم اور خوف سے پانی پانی ہو رہے تھے۔ شہریار کا رعب اور اس کی باتوں سے واضح تھا کہ وہ سب کچھ جانتا ہے۔ جمیلہ بیگم کی آنکھوں سے خوشی اور تشکر کے آنسو بہہ نکلے۔ انہوں نے کانپتے ہوئے ہاتھ شہریار کے سر پر رکھ دیے۔ مجھے اور کیا چاہیے بیٹا؟ میری بیٹی کو تو نے اندھیروں سے نکال لیا۔ مجھے یہ رشتہ قبول ہے۔ زین نے آگے بڑھ کر کچھ بولنے کی کوشش کی، لیکن سر شہریار نے اٹھ کر زین کو ایک ایسی سخت نظر سے دیکھا کہ اس کے الفاظ حلق میں ہی جم گئے۔ اگر تم اپنی ماں اور بہن کا حق ادا نہیں کر سکتے تو اب ان کے معاملے میں بولنے کا حق بھی کھو چکے ہو۔ ارمین اب میری ذمہ داری ہے۔
اس دن کے بعد حالات نے ایسی پلٹی کھائی جس کا ارمین نے کبھی خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا۔ اس کی بے بسی کے دن اب ختم ہو چکے تھے۔ اس کی تقدیر ایک سنہری سحر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ دن پروں کو لگا کر اڑنے لگے اور وہ دن بھی آ پہنچا جس کا ارمین کی ماں نے برسوں سے خواب دیکھا تھا۔ شادی کی تقریب نہایت ہی پروقار، سادہ اور پرخلوص ماحول میں انجام پائی۔ شہریار نے ارمین کے بھائی اور بھابھی کے کسی بھی منفی رویے کا سایہ تک اس تقریب پر نہیں پڑنے دیا۔ اس نے نہ صرف جمیلہ بیگم کا بہترین ڈاکٹروں سے علاج شروع کروا دیا تھا بلکہ ان کے رہنے کے لیے ایک پرسکون اور آرام دہ ماحول کا انتظام بھی کر دیا تھا تاکہ ارمین اپنے گھر سے بے فکر ہو سکے۔ شادی کی پہلی رات جب ارمین شہریار کے وسیع اور خوبصورت کمرے میں دلہن کے لال جوڑے میں سج دھج کر بیٹھی تھی تو اس کا دل خوف، جھجک اور سنسنی کے ملے جلے احساسات سے دھڑک رہا تھا۔ ماضی کے دردناک لمحے، وہ سوزش کی اذیت، وہ تنہائی اور پھر شہریار کا ایک ایسا مسیحا بن کر اس زندگی میں شامل ہونا، سب کچھ اس کے ذہن کے پردے پر کسی فلم کی طرح چل رہا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور شہریار اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح رعب کی بجائے ایک بے پناہ نرمی مسکراہٹ تھی۔ اور ارمین کے قریب آیا اور آرام سے اس کے پاس بیٹھ گیا۔ ارمین نے گھبرا کر اپنی نظریں مزید جھکا لیں اور اس کے ہاتھ شرم اور جھجک سے کانپنے لگے۔ شہریار نے نہایت پیار اور احترام کے ساتھ ارمین کے دونوں لرزتے ہوئے ہاتھوں کو اپنی مضبوط ہتھیلیوں میں تھام لیا۔ اس کا لمس اتنا محفوظ اور پرسکون تھا کہ ارمین کا خوف لمحوں میں کافور ہو گیا۔